بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم. فرسٹ ایئر کلاس آج ہمارا جو ٹاپک ہے مین وہ ہمارے پاس ہے جی ڈیزیز کنٹرول. ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ بیالوجی ان دا سروس آف مین کائنڈ، کہ بیالوجی جو ہے وہ انسان کی خدمت کیسے کرتی ہے. اس میں ہم نے فوڈ پروڈکشن پہ 2 لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کیے. آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بیالوجی جو ہے وہ کیسے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں، بیماریوں پر قابو پانے میں، بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہمیں جو ہے وہ کیسے مدد دیتی ہے. تو چلیں جی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیزیز کنٹرول کے حوالے سے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بیالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی آف بیالوجی ہیلپ اس، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ٹو کنٹرول دا ڈیزیز، تاکہ ہم اپنی بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں. اور ساتھ ساتھ لکھا ہوا جی امپروونگ آر ہیلتھ کنڈیشن، اور ہماری جو صحت ہے یا حالت ہے ہماری جو صحت کی، اس کو امپروو کرنے میں بھی ہمیں بیالوجی جو ہے وہ مدد دیتی ہے. تو مطلب 2 پوائنٹ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ بیالوجی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ڈیزیز پہ کنٹرول کرنا آ گیا ہمیں، اور ہمیں اپنی ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ بہتر کرنا آ گئی. اب اسٹوڈنٹ چلتے ہیں کہ کن کن میتھڈ کے ذریعے بیالوجی نے ہمیں جو ہے مدد دی. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پریونٹیو میئر. پریونٹیو میئر سے مراد یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر، کہ بیالوجی نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی بھی بیماری جو ہے اس کے آنے سے پہلے، اس کو لگنے سے پہلے آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں، ان سے احتیاط برت کے اس سے بچ سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ویکسینیشن، کہ بیالوجی نے ہمیں ٹرم ویکسینیشن یا ویکسین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا کہ ویکسینیشن کرا کے بھی آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ یا پھر جین تھراپی. تو یہ ہمارے پاس ہے ڈرگز کی مدد سے، اگر آپ کو ڈیزیز ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا علاج جو ہے وہ ڈرگ کی مدد سے کرنا ہے. یا پھر جین تھراپی، یہ جینز کو آپ لوگ چینج کر کے یا ڈیفیکٹیو جین کو آپ نکال کے اس کی جگہ پہ صحیح جین لگا کے، تو یہ سارا کچھ آپ لوگ جو ہے وہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہو. تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں جی ان کی ایکسپلینیشن کی طرف. سب سے پہلے ہم آتے ہیں پریونٹیو میئر. پریونٹیو میئر کا لفظی مطلب یہ ہے احتیاطی تدابیر. مطلب یہ کہ بیالوجی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے اس سے احتیاطی تدابیر اپنائیں. ہم اس سے احتیاطی تدابیر اپنائیں گے، یعنی جیسے ہی ہم لوگ اس بیماری کے خلاف احتیاط برتیں گے تو آٹومیٹکلی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اب کویشچن یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا جاندار جو ہے ہمیں وہ ڈیزیز کاز کرتا ہے، یا پھر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جاندار ہم تک بیماری کیسے پھیلاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، بیالوجی نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ بیالوجی نے 2 چیزوں کے اندر آپ کو جو ہے بتایا. جیسے جیسے ہماری بیالوجی ایڈوانس ہوتی گئی، اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آتی گئی، ہمارے پاس الیکٹران مائکروسکوپ آ گئی، ہمارے پاس باقی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ آ گئیں. تو جیسے ہی بیالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ آئی تو ہمیں بیالوجی نے 2 باتیں بڑی کلیئر بتا دیں. پہلی بات ہمیں یہ بتائی کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کون ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ بتائی کہ وہ دشمن آپ پہ وار جو ہے وہ کیسے کرتا ہے. تو یہاں پہ 2 باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ان دا ایڈوانسز آف بیالوجی، جیسے ہی بیالوجی کے اندر ایڈوانسز آئی، ہیو ریویلڈ اباؤٹ، انہوں نے ہمیں بتایا اباؤٹ دا کازیٹیو ایجنٹ. تو یہاں پہ میں پہلا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیالوجی کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی بیماری جو ہے اس کا کازیٹیو ایجنٹ کیا ہے، مطلب وہ بیماری ہم تک جو ہے وہ کیسے کون سے جاندار جو ہے وہ بیماری کاز کرتے ہیں. تو دیٹ از اے کازیٹیو ایجنٹ. تو بیالوجی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں بیماری کے کازیٹیو ایجنٹ کا بتا دیا. اور اس کے بعد جی ہمارے پاس سیکنڈ ہے دیئر موڈ آف ٹرانسمیشن. اور بیالوجی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ جو جاندار آپ تک ڈیزیز جو ہے وہ پھیلا رہا ہے وہ کیسے آپ تک ڈیزیز جو ہے وہ پہنچاتا ہے. تو مطلب یہ کہ جب ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہوگا تو یا پھر اس کے وار کرنے کا پتہ ہوگا تو آٹومیٹک سی بات ہے ہم اس دشمن کا خیال رکھیں گے، یا پھر اس کے وار کرنے کا ہمیں کیونکہ میتھڈ پتہ ہے کہ اس نے کیسے وار کرنا ہے تو ہم اس سے احتیاط برت سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپنے 2 پوائنٹ مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ جب سے بیالوجی ہے، یہ بیالوجی نے ہمیں دو باتیں کلیئر کر دیں. ایک کہ جو جاندار ڈیزیز کرتا ہے وہ کون سا ہے، اور پھر یہ کہ وہ ڈیزیز آپ تک کیسے پہنچاتا ہے. یہ 2 پوائنٹ آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. پہلا میں نے یہاں بتایا کازیٹیو ایجنٹ کون سا ہے جی بیماری کا، اور دوسرا میں نے یہاں بتایا اس جاندار کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے کہ وہ آپ تک بیماری جو ہے وہ کیسے پہنچاتا ہے. تو یہ 2 باتیں جب ہمیں پتہ چل جائیں گی آٹومیٹک سی بات ہے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس بیماری سے پہلے اس جاندار سے جس نے ہمیں بیماری کاز کرنی ہے ہم اس سے احتیاط برت کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں بیماری سے. تو یہی پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وی کین اوائڈ، ہم لوگ بچ سکتے ہیں سم ڈیزیز بائی سمپل پریونٹیو میئر. مطلب ہم بالکل سادہ سی احتیاطی تدابیر اپنا کے ہم بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اب اس میں جو ایگزامپلیں دی ہیں وہ 2 آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں. ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈز کی. ایڈز اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، ایڈز ہمارے پاس ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سینڈروم.
اچھا یہاں پہ ورڈ نا ایک لکھا ہوا ہے سینڈروم. سینڈروم کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا مجموعہ. مطلب یہ کب ہمیں ایڈز کے اندر بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو دا امیونو ڈیفیشنسی، کہ ہمارا امیون سسٹم اتنا ایڈز کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے کہ ہمیں جب ایڈز کا سینڈروم ہو تو ہمارے اوپر بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ایک دم سے اٹیک کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈیزیز کا نام نہیں دے رہے، ہم نے اس کو نام دیا سینڈروم. یعنی سینڈروم کیا ہے؟ ہمارے پاس مختلف بیماریوں کا مجموعہ. تو آتے ہیں جی، بیالوجی نے ہمیں ایڈز سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اگر بتائی ہیں تو سب سے پہلے بیالوجی نے ہمیں بتایا کہ ایڈز کی کازیٹو جو ایجنٹ ہے، ایڈز کی وجہ بننے والا جو جاندار ہے وہ کون سے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا ایک وائرس ہے جی ایڈز کی وجہ بننے والی، تو اس کا نام ہے HIV. یعنی HIV ہمارے پاس وائرس ہے جو کہ ایڈز کی وجہ بنتی ہے. اب HIV کیا چیز ہے جی؟ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. یعنی یہ ہمارے پاس وہ وائرس ہے جو جا کے ہمارے امیون سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہے، اور جیسے ہی ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے آٹومیٹک سی بات ہے ہمارے اوپر بہت سارے ڈیزیز جو ہے وہ اٹیک کرتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں ایڈز ہو جاتا ہے، جس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سینڈروم. یعنی وہ سینڈروم جو امیون سسٹم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوا ہے، ہم اس کو ایڈز کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں. تو ہمیں اسٹوڈنٹ بیالوجی نے اس قابل بنایا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایڈز کی جو ڈیزیز ہے وہ کیسے ہوتی ہے، ایڈز کی جو سینڈروم ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس کا کازیٹو ایجنٹ بتایا کہ وہ ایک وائرس ہے، اور وائرس کیا ہے ہمارے پاس؟ HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. اس کے بعد آتے ہیں اس کے موڈ آف ٹرانسمیشن کی طرف کہ HIV آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، انسانوں کو HIV کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. تو موڈ آف ٹرانسمیشن میں سب سے جو پہلا پوائنٹ اس نے لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے اٹ اسپریڈ بائی دا فری سیکچوئل کنٹیکٹ. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس فری سیکچوئل کنٹیکٹ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ HIV پھیل سکتا ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کہ جو ہمارے پاس فری سیکچوئل کنٹیکٹ ہے اس کی وجہ سے HIV پھیلے گا. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ دیا ہوا ہے تھرو دا بلڈ ٹرانسفیوژن، کہ جب ہم لوگ ایک شخص کا بلڈ نکال کے جو ہے وہ دوسرے کو لگاتے ہیں تو مے بی جس بندے کا ہم لوگ بلڈ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ HIV کا شکار ہو، اس کو HIV ہو، تو اس کے بلڈ سے نیکسٹ بندے کے اندر بھی HIV جا سکتی ہے جو کیا کاز کر سکتی ہے؟ ایڈز کاز کر سکتی ہے. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے یوزنگ دا کنٹامینیٹڈ سرنجز، کہ ہم لوگ اگر ایک ہی سرنج جو ہے وہ بار بار آلودہ سرنج، خراب سرنج جو ہے اگر ڈاکٹر حضرات اس کو بار بار استعمال کریں تو اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ HIV جو ہے وہ دوسرے شخص کو اٹیک کر سکتی ہے، دوسرے شخص کی باڈی میں جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹ کی. ہاں جی، آلات جراحی ہیں، انسٹرومنٹ جتنے بھی آپریشن تھیٹر کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو پراپر اسٹیرلائز نہ کریں، اگر ہم ان کو خراب جو ہیں جس طرح تھے ہم نے ویسے ہی بلڈ ان کے اوپر لگا ہو تو ہم نے دوسرے بندے کا آپریشن سٹارٹ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جس بندے کو ہم نے پہلے آپریٹ کیا ہے مے بی وہ HIV کا شکار ہو، تو جیسے ہی ہم نے دوسرے بندے پر وہی سرجیکل انسٹرومنٹ یوز کیے ہیں تو ہو سکتا ہے HIV جو ہے اس بندے تک پہنچ جائے. تو یہ 4 پوائنٹ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ آپ تک HIV جو ہے پھیل کر سکتی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا فری سیکشول کنٹیکٹ کی وجہ سے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے، تیسرا ہے کنٹامینیٹڈ سرنجز کا بار بار استعمال کرنا، اور چوتھا ہمارے پاس ہے یہ سرجیکل انسٹرومنٹ اگر آپ لوگ ان کو اسٹیرلائز نہیں کرتے، آپ ان کو نیٹ اینڈ کلین نہیں کرتے آپ ان کو، تو اس سے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ HIV آپ تک جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس کے بعد ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈز کی جو ڈیزیز ہے دس ڈیزیز از پریزنٹ انکیوریبل، کہ ابھی تک یہ بیماری جو ہے لا علاج ہے. مطلب ہمارے پاس جو ایڈز کی ڈیزیز ہے اس پہ ہم لوگ ابھی اس کا علاج جو ہے پراپر نہیں ڈھونڈ پائے، اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیٹ ڈیزیز از پریزنٹ انکیوریبل، ابھی تک یہ لا علاج ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں دوسری ڈیزیز کی جس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیپاٹائٹس. ہیپاٹائٹس یاد رکھیے گا ہم بولتے ہیں انفلیمیشن آف لیور کو، ہیپاٹائٹس بولتے ہیں ہم انفلیمیشن آف لیور. ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 میں آگے دی ہوئی ہے، بس میں یہاں پہ آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں کہ انفلیمیشن آف لیور جو ہے جگر کا سوج جانا، یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے جی ہیپاٹائٹس. اب اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا سب سے پہلے ہیپاٹائٹس کی وجہ کیا ہے، اس کا کازیٹو ایجنٹ کیا ہے. وہ ہمیں بایو نے بتایا کہ H وائرسز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ HAV وائرس ہے، HBV وائرس ہے، HCV ہے، یا پھر ہمارے پاس ڈیلٹا وائرسز ہیں، یا پھر E وائرسز ہے، یا پھر جی یہ جتنی بھی ہمارے پاس وائرسز دی ہوئی ہیں H وائرسز جتنی بھی ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہیپاٹائٹس کاز ہو سکتا ہے. تو مطلب کیا، ہمیں سب سے پہلے بیالوجی نے اس قابل بنایا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ بننے والی جو وائرس ہے وہ کون سی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا H وائرس ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں موڈ آف ٹرانسمیشن کی طرف کہ یہ H وائرس جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک کیسے پہنچتے ہیں، یا انسانوں کو جو ہے
ये एच वायरस का इफेक्ट कैसे होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जब हम लोग एक शख्स का खून जो है वो दूसरे को लगाते हैं तो हो सकता है कि जिस बंदे का आप ब्लड जो है वो लगा रहे हैं दूसरे शख्स को, डोनर का जो ब्लड है जो आप लगा रहे हैं, हो सकता है वो एच वायरस का शिकार हो, और जो रेसिपिएंट है हो सकता है कि एच वायरस उसकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाए। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी बंदे का आपने ब्लड लेना है या किसी बंदे को आपने ब्लड देना है तो स्टूडेंट याद रखिएगा आप पहले उसको टेस्ट कर लें कि कहीं ये एच वायरस का शिकार तो नहीं है ये ब्लड जो है, या फिर ये मरीज़ जो है ये शख्स जो है हेपेटाइटिस का शिकार तो नहीं है। तो इस तरह से आप इनसे बच सकते हैं। उसके बाद यूजिंग द कंटामिनेटेड सिरिंजेस, और मैंने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम लोग अगर आलूदा सिरिंजें बार बार इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि एच वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाए, या फिर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है अगर स्टेरिलाइज नहीं करते, अगर साफ़ नहीं करते, हम वैसे इस्तेमाल करते हैं तो एच वायरस इससे भी फैल सकती है। उसके बाद जी हमें अब क्या करना है, बायोलॉजी ने हमें ये बताया कि वी शुड बी केयरफुल, हमें एहतियात करनी है, अवॉइड करना है, हमें बचना है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन तमाम चीज़ों से। मतलब हमें पता चल गया कि हेपेटाइटिस की वजह जो है एच वायरस है, और एच वायरस जो है इन तरीक़ों से जो है इस तरह से ये फैल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अब एहतियात करने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी तक एच वायरस जो है वो ना आए। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी ब्लड लगवाएं तो उसको पहले टेस्ट कर लें, या फिर कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस का इस्तेमाल जो है वो ना करें, या फिर जितने भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हम लोग उनको जो है नीट एंड क्लीन करके स्टेरिलाइज करके हम लोग जो है उनको इस्तेमाल करें। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर के बायोलॉजी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी भी डिज़ीज़ से बचने के लिए उसके होने से पहले हमें जब उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता है कि वो बीमारी हम तक पहुंचती कैसे है, हमें इस चीज़ का पता है कि उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे एहतियात करके अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये भी बायोलॉजी की एक बड़ी जो है वो हमारे लिए वो है। उसके बाद हम आते हैं जी सेकेंड हमारे पास है जी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये एक बड़ी टेक्निक हमारे लिए ये भी फिजिबल है, बड़ी सूटेबल है। वैक्सीन क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा वैक्सीन जो है ये हमारे पास डेड या फिर वीकन जर्म्स होते हैं, यानी मुर्दा जरासीम होते हैं या फिर कमज़ोर जरासीम जिनको हम लैब के अंदर खुद से जो है वीक करते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, दीज आर द मॉडिफाइड टॉक्सिन हो सकते हैं, ये कोई जहर हो सकते हैं जिसको हम खुद से मॉडिफाई करते हैं। और ये हम करते क्यों हैं, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर क्यों भेजी जाती है, ताकि जानदार जो है वो क्या कर सके, प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सकें। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि वैक्सीन हम लोग क्यों लगवाते हैं या वैक्सीन, ताकि हमारी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो सके, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो सके। तो वैक्सीन की मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन लिखी हुई है कि वैक्सीन जो है डेड या फिर वीकन जर्म्स है, ये हमारे पास मुर्दा या फिर कमज़ोर जरासीम है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड टॉक्सिन, यानी कोई ऐसी जहर है जो कि मॉडिफाइड है। तो ये हमारे पास है ये वैक्सीन, और इसका टारगेट क्या है, हम लोग क्यों ये वैक्सीन लगाते हैं, इस वजह से ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर सके, इम्यूनिटी जनरेट कर सके। उसके बाद हम आते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। वैक्सीनेशन क्या है, स्टूडेंट याद रखिएगा वैक्सीन को बॉडी के अंदर इनाकुलेट करना, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना या जिस्म के अंदर भेज देना या लगा देना, ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है वैक्सीनेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे टर्म इसकी लिखी हुई है कि वैक्सीनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को लगाना फॉर द पर्पज़ ऑफ इंड्यूसिंग, जिसमें हम इंड्यूस करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या चीज़, एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि वैक्सीन को लगा के हमारी बॉडी के अंदर या जानदार की बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाना, ये टर्म हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन है। मैं आपको सिंपल सी है कि इसकी वैक्सीन और वैक्सीनेशन में फ़र्क बताता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं हमारे पास, पोलियो के जो कतरे हैं, दरअसल ये हमारे पास है वैक्सीन, और इन कतरों को पिलाना जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। हम इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस वैक्सीनेशन को हम दूसरा जो नाम देते हैं, हम वैक्सीनेशन को शॉट्स का नाम भी देते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है कि बहुत सारी आपकी डिजीज़ ऐसी हैं कि जिनको हमने कंट्रोल कर लिया है वैक्सीनेशन के प्रोसेस के ज़रिए। जैसे कि उसने एग्जांपल दी कि हम पोलियो को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल कर चुके हैं तकरीबन वैक्सीन करके। उसके बाद होपिंग कफ जो है आपकी काली खांसी, इसको भी हम कंट्रोल कर चुके हैं, काली खांसी। तो यहाँ पे होपिंग कफ को मतलब जी काली खांसी। और उसके बाद ये मम्प्स एंड मीज़ल जो हैं, मीज़ल बोलते हैं स्टूडेंट याद रखिए खसरा को, और मम्प्स जो है ये हम कनपेड़ को बोलते हैं। मतलब ये कि हमने पोलियो पर कंट्रोल पा लिया है वैक्सीनेशन के ज़रिए, काली खांसी को हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं वैक्सीनेशन के ज़रिए, और उसके बाद मम्प्स एंड मीज़ल जो है कनपेड़ और खसरे की जो बीमारी है हम इस पर भी कंट्रोल जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास है इम्यूनाइजेशन।
امیونائزیشن کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ یاد رکھیے گا یہ وہ پروسیس ہے جس میں ویکسین لگنے کے بعد جاندار کی باڈی جو ہے وہ اپنا قوت مدافعت، اپنی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ کر لے، اپنی قوت مدافعت جو ہے وہ جنریٹ کر لے، تو یہ پروسیس کہلاتا ہے ہمارے پاس امیونائزیشن۔ اب دیکھتے ہیں یہ امیونائزیشن کیا ہے، اس کی ڈیفائن میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، دیٹ از دا پروسیس آف رینڈرنگ۔ رینڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا، یعنی یہ وہ عمل ہے جس میں انتظام کر لیتا ہے۔ کون سی چیز انتظام کرتی ہے؟ آف این اینیمل رزسٹ ٹو این انفیکشن، یعنی وہ پروسیس جس میں ایک جانور جو ہے، ایک جاندار جو ہے وہ کسی بھی انفیکشن کے خلاف اپنی باڈی کے اندر انتظام کر لیتے ہیں کہ اس پہ کیسے قابو پانا ہے۔ یا میں سمپل ورڈنگ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ پروسیس جس میں جاندار اپنی باڈی کے اندر امیونٹی، قوت مدافعت جو ہے وہ جنریٹ کر لیتا ہے، دیٹ پروسیس از نون ایز امیونائزیشن۔ ہم اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ امیونائزیشن۔ تو میں نے یہاں پہ 3 ٹرم بتائیں، ایک میں نے بتائی ویکسین، ایک بتائی ویکسینیشن، اور اس کے بعد ہم نے بتائی امیونائزیشن۔ تو اسٹوڈنٹ ویکسین کیا ہے ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں، ڈیڈ اور ویکنڈ جرم یا پھر کوئی موڈیفائڈ ٹاکسن ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ امیونٹی جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ویکسینیشن کیا ہے؟ وہ پروسیس ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم ویکسین جاندار کی باڈی میں اناکولیٹ کرتے ہیں، جاندار کی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ امیونائزیشن کیا ہے؟ ویکسین لگانے کے بعد، ویکسینیشن کرنے کے بعد جاندار کی باڈی جو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ قوت مدافعت جنریٹ کرے گی، امیونٹی جنریٹ کرے گی، دیٹ پروسیس نون ایز امیونائزیشن۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ ویکسین کی ڈسکوری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک شارٹ سا یہاں پہ ہنٹ دیا ہوا ہے، ویسے ہم نے اس کی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ چیپٹر نمبر 5 اور 6 کے اندر جا کر جو ہے پڑھنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ لکھا ہوا جی ڈسکوری کے حوالے سے کہ فرسٹلی جو سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ جینر، اس بندے نے 1796 کے اندر فرسٹلی جو ہے یہ ریسرچ کر رہا تھا کو پاکس اور سمال پاکس کے اوپر۔ تو اس بندے نے کو پاکس کے لیجن سے، کیونکہ سب سے پہلے جو جرمز تھے وہ لیے تھے اور وہ ڈیڈ اور ویکن جرمز تھے، تو اس وجہ سے ہم نے ٹرم جو ہے وہاں سے لی کہ یہ ہمارے پاس ویکسین ٹرم ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے جو سب سے پہلے یہ ڈیڈ اور ویکن جرم لیے وہ کو پس سے لیے، گائے کی باڈی کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے تھے وہاں سے لیے، اور لاطینی زبان میں ہم ان کو بولتے تھے ویکا، اور ویکا کا اسٹوڈنٹ مطلب لفظی مطلب ہے جی کو، لاطینی زبان میں ویکا کو بولتے تھے۔ تو ویکسین جو لی گئی سب سے پہلے ٹرم ویکسین، یہ کیونکہ لاطینی زبان کا ورڈ ویکا یعنی گائے سے ریلیٹڈ تھا، اس وجہ سے اس کو ہم نے نام دیا ویکسین کا۔ تو اسٹوڈنٹ ایک بات یہاں پہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ویکسین کی ٹرم ہے یہ سب سے پہلے یوز کی ایڈورڈ جینر نے، اور جو ٹرم ویکسینیشن ہے یعنی ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے یہ سب سے پہلے بتایا ہمیں لوئس پاسچر نے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویکسین کی ٹرم یوز کی ایڈورڈ جینر، اور جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے یہ ہمیں سب سے پہلے کس نے بتایا؟ یہ لوئس پاسچر نے بتایا۔ اس کے بعد 2 پوائنٹ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو سمال پاکس کی ڈیزیز ہے یہ آپ کے WHO آرگنائزیشن جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے کلیئر کٹ ڈکلیئر کر دیا کہ سمال پاکس ورلڈ جتنی بھی ہے سمال پاکس پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک دم سے ایلیمنیٹ ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، اور وہ بھی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اسی ویکسینیشن کے ذریعے۔ اور اس کے بعد لاسٹ لکھا ہو جی ایڈز کی اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، میں نے اوپر بھی بتایا ہے کہ ایڈز جو ہے وہ انکیوریبل ہے، ابھی تک یہ بیماری جو ہے وہ لا علاج ہے، اور یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایڈز کے لیے جو ویکسین ہے وہ ابھی تک جو ہے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ جاری ہے، یعنی اس پہ تجربات ہو رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں میرے بچے یاد رکھیے گا کہ یہ اس کی ویکسین پہ جو ہے ٹرائل ابھی جاری ہے، لیکن پراپر ابھی تک ہمارے پاس ایڈز کی کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ تیار نہ ہو سکی۔ تو یہاں تک آج کا آپ کا ٹاپک تھا، اس میں نے 2 پوائنٹ ڈسکس کیے، ایک میں نے بتایا پریونٹیو میئر اور دوسرا میں نے بتایا ویکسینیشن۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ ڈرگ ٹریٹمنٹ کی اگر ہمیں بیماری ہو جائے تو ہم کیسے اس بیماری کا علاج ہے وہ ڈرگز کی مدد سے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جین تھراپی پہ۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔